إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فأن عذابي هو العذاب الأليم محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں ان کو بجا لانے سے مقصود تقویٰ کا حصول ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کر کے گناہوں سے بچنے والا بن جائے، نیکی اللہ کی عبادت اس کی عادت اور روٹین بن جائے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی ہم پر عبادات فرض کی ہیں ان سے مقصود یہ ہے۔ نماز کا حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز پڑھنے سے تم بے حیائی اور غلط کاموں سے بچ جاؤ گے۔ یہ نماز کی فرضیت کا مقصد قرار دیا کہ نماز پڑھنے سے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ یہ نمازیوں کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ روزے اپنے بندوں پر فرض کیے، اس کا مقصد بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس مقصد کے لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ قربانی اپنے بندوں پر لازم کی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تمہارا ان قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا،
اللہ رب العزت تک پہنچنے والی چیز، قربانی سے حاصل ہونے والی چیز تقویٰ ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی لازم کرنے سے، اس کے کرنے سے تم متقی بن جاؤ گے۔ تقویٰ چیز کس کا نام ہے؟ کس کو تقویٰ کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں۔ تقویٰ نام ہے اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان ہر نیکی کا کام کرنے والا بن جائے اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے، جو اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ تو جتنی بھی اللہ رب العزت نے عبادات ہم پر فرض کی ہیں، اس سے مقصود ہماری یہ عادت بنانا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کا کہا ماننے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ ہماری یہ عادت اور روٹین ہو جائے۔ تقویٰ کا مفہوم کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، انسان اس کو حقیر نہ جانے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کم تر سمجھ کے نہ کرے۔ بعض اوقات انسان کسی گناہ کو کرتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کے کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ گناہ معمولی ہوتا نہیں ہے، انسان اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وان کنا لنعدها من الموبقات۔ لوگوں تم ایسے ایسے اعمال کر جاتے ہو کہ وہ تمہاری نظر میں بال سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، بال سے بھی باریک ہیں، معمولی سمجھتے ہو تم انہیں، لیکن ہم ان گناہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے، موبقات میں ان گناہوں کو شمار کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر میں ایک گناہ معمولی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ گناہ اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتا ہے۔ مثال معروف ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھے رکھا تھا، اللہ کو اس کی یہ بات اس قدر ناپسند آئی کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ واقعتاً چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہو کر ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جس طرح تنکا تنکا مل کر ایک بہت بڑا گٹھلا بن جاتا ہے، گٹھا بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ریزے مل کر اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر فرمایا کہ یہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات بندہ گناہوں کو معمولی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ قیامت والے دن وہ گناہ اس کو لے ڈوبتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بندے کے دل میں گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، بارہا کرتا ہے، ایسا کرنے سے آہستہ آہستہ اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تنبیہ کی کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے نتیجے میں لازمی نقصان ہوتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نقطہ لگ جاتا ہے، جو دل بندے کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اطاعت کا کام ہے، یہ نافرمانی کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بندے کا دل بندے کو بتاتا ہے۔ لیکن گناہوں کے نتیجے میں اس دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ اگر بندہ توبہ کر لے اللہ نقطہ مٹا دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کر کر کے بندے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ ثم لا يعرف معروفا ثم لا يعرف منکرا منکرا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ تو بعض اوقات گناہ اگرچہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیکی اور گناہ کی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔
گناہ کی نفرت بندے کے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے سب سے خطرناک بات ہے کہ اس کے دل سے گناہ کی نفرت ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جب بندہ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، کسی نافرمانی کو خاطر میں لائے گا ہی نہیں، اس کو غلط سمجھے گا ہی نہیں، اس گناہ کو چھوڑنا، اس سے توبہ کرنا، اس پہ ندامت کا اختیار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بندے کو دی جانے والی سزاؤں میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم کر دے، گناہ کی پہچان اس کے دل سے مٹا دے۔ تو کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرنا غلط ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو نہ کرے، اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے، اور ہر نیکی کا کام چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہو اس کے بارے میں سستی نہ کرے، اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی بندہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ نیکی بڑی قدر والی نیکی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑی اہمیت والی نیکی ہوتی ہے۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو کم تر نہیں سمجھو، جو بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے مل جائے اسے کرو۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر تم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو، اس سے ملتے وقت خندہ پیشانی سے ملو، کھلے چہرے سے ملو، اس کو بھی نیکی سمجھتے ہوئے اس کو حقیر نہیں جانو، اس کو بھی نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کے کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کا واقعہ بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا تھا، اور اس کی روٹین یہ تھی کہ وہ لوگوں کو قرض وغیرہ دیتا تھا اور اس کے بارے میں سہولت دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا، اس نے اس کو کیا رکھا تھا کہ جب آپ قرض لینے جاؤ اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس کو مہلت دے دینا، اگر نہ دے سکے تو اس کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ فوت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور یہ ایسا بندہ تھا، حدیث میں تھا لم یعمل خیرا قط، اس کے پلے میں کوئی نیکی کا خیر کا کام اس کے پاس نہیں تھا، اچھا آدمی نہیں تھا، باقی بہت زیادہ کوئی عبادت گزار ہو ایسا نہیں تھا، لم یعمل خیرا قط، اس نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا، ہاں یہ اس کے اندر خوبی موجود تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بتا کیا کر کے آیا میرے لیے؟ تو کہتا ہے اللہ اور تو کچھ نہیں کیا، بس یہ ایک میری نیکی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا جس طرح تو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا اس امید پر کہ اللہ مجھ سے درگزر کرے گا، اللہ احکم الحاکمین نے اس سے درگزر کر دیا۔ اسی طرح وہ معروف حدیث ہے، ایک آدمی کنویں سے اس نے پانی پیا، پیاس نے اس کو تنگ کیا تھا، باہر نکلا دیکھا ایک کتا کنویں کی منڈیر کو چاٹ رہا ہے، اسے احساس ہوا کہ جس طرح مجھے پیاس نے تنگ کیا تھا اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، اس کی کیفیت بھی وہی والی ہوگی۔ اس نے اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ نیکی پسند آ گئی، اللہ احکم الحاکمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی خاطر ہر نیکی کو کیا جائے، اور ہر گناہ کا کام چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے اپنے دامن کو بچایا جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں جو نیکی کے کام کرتا ہے یا گناہ سے بچتا ہے، عام طور پر اس کی ایک وجہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ کے عذاب اس کی بندے کو فکر ہوتی ہے، اور جنت کی امید ہوتی ہے۔ ایک بنیادی وجہ، یہ ایک بنیادی سبب جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کا کیا ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک طرف ان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا کہا نہیں مانیں گے اللہ عذاب دے گا، اللہ پکڑ کرے گا، دنیا میں پکڑ کر سکتا ہے، آخرت میں کرے گا، نیکی کریں گے اللہ خوش ہوگا، جنت دے گا۔
یہ کسی بھی بندے کے نیک اعمال کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ نیکی انسان کیوں کرتا ہے، گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ دو چیزیں، ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کے عذاب کی پکڑ کا خوف، اس کی جہنم اور اس کے عذابوں کا ڈر، اور دوسری جنت کے اوپر نظر، طمع، لالچ، اللہ جنت دے گا۔ یہ چیز بھی اچھی ہے، بنیادی چیز ہے، اس کی بنیاد پر نیکی کرنا ٹھیک ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام کو کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کا ایک بہت اہم سبب یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا رازق ہے، اس کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ اس رب نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کتنے احسانات کیے ہیں، مجھے کس حالت میں پیدا کیا، میری روزی کا، میرے رزق کا اہتمام کیا، مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیا۔ دنیا میں اگر کسی بندے نے کسی کے اوپر احسان کیا ہو، وہ اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے، اس احسان کی وجہ سے اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے رب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے رب کی وجہ سے ہیں، ہمارا وجود، ہر نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے۔ عقیدے کی سمجھ، دین کی سمجھ، کوئی نماز پڑھنے آیا ہے، کوئی جمعہ پڑھنے آیا ہے، یہ بھی اس کے اوپر اس کے رب کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کافروں کے ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں عقیدے کی، دین کی نعمت انہیں نہیں ملی۔ ہم اگر کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ ہمیں مسجد میں لے آیا، جمعہ پڑھنے کے لیے لے آیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی ہمارے رب کا کمال ہے، یہ بھی رب کا احسان ہے۔ کوئی بندہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے احسان کیا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ایک اسلامی ملک کے اندر پیدا کر دیا، ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دیا، اسلام کی نعمت سے نواز دیا، اپنے آخری نبی کی امت کے اندر پیدا کر دیا۔ بڑے بڑے احسانات، دل دماغ کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، ہماری سہولت کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے کتنی کتنی چیزیں ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا کی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا میں نے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ نظام اللہ رب العزت نے ہماری بہتری، ہمارے فائدے کے لیے اس کو، اس سسٹم کے ساتھ اس کو ترتیب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جنت کی طمع کی وجہ سے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور وہ مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے، مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے۔ میں اس رب کی نافرمانی کروں، اس کی بغاوت کروں، اس کا کہا نہ مانوں، جس نے سارا کچھ میرے لیے پیدا کیا، مجھے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، اتنے احسانات ہیں اس کے میرے اوپر، اور وہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اگر میں نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہی ہو جائے۔ اس احساس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی عبادت یہ سمجھتے ہوئے کرنا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے بچانا کہ کہیں وہ میرا مہربان رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ غصہ نہ کر جائے، وہ مجھ سے منہ نہ موڑ لے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں سے حاوی ہو گئی،
وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے اور میں اپنے رب سے بڑی محبت کرنے والا. اس بندے نے ایمان کا مزہ اور اس کی مٹھاس کو پا لیا. اللہ اکبر. یہ احساس اگر کسی بندے کے دل میں آ جائے وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، وہ بڑا مجھ پر انعام کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے، اس نے 100 رحمتیں نازل کی ہیں میرے لیے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ان اللہ کتب کتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی. اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر یہ بات تحریر کی کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جب جوان ہوئے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے. چھوٹے تھے تو اس عورت کا رویہ بچوں والا تھا. تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، وہ عورت اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا. وراودته التي هو في بيتها. اللہ کہتے ہیں جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو بہکانا شروع کر دیا، گناہ پر مجبور کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ کیا کہنے لگے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو تو مجھے کہتی ہے اس سے، وہ میرا رب ہے. اس نے میرا اتنا اچھا ٹھکانہ کیا، مجھے اتنے اچھے انعامات سے نوازا. کہاں میں ایک کنویں میں مجھے میرے بھائیوں نے پھینک دیا تھا، وہاں سے نکال کر مجھے محل کے اندر پہنچا دیا. شہزادوں کی طرح میں یہاں رہتا ہوں. اس رب کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں اور میں اسی رب کی نافرمانی کروں، اسی کی بغاوت کر جاؤں. انہ ربی، وہ میرا رب ہے. احسن مثوایا، اس نے میرا اتنا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے، اتنا اچھا میرا بندوبست کیا ہے، مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اسی کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں. اللہ اکبر. اس احساس کے ساتھ گناہ چھوڑنا. استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ سے حیا کی وجہ سے، اللہ سے شرم کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے. اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا. اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، اتنی نعمتوں سے نوازا، اور میں اس کی بات نہیں مانتا. پھر الٹی خالی بات نہیں مانتا بلکہ اس کے دشمن کی بات مانتا ہوں. اللہ رب العزت نے انسان کو تنبیہ کی، فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا. اللہ تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہے، بلائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے. اور یاد رکھنا یہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، میرا دشمن ہے. یہ تمہیں گناہ کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہا ہے. میری ماننا، اس کی نہ ماننا. اب ایک طرف احسانات کرنے والی ہستی ہے، انعامات کرنے والی ہستی ہے، سارا کچھ اس نے دیا ہے، اور ایک طرف اس کا اور ہمارا دشمن ہے. اور اس نے بتایا بھی یہ دشمن ہے. کو اللہ کی چھوڑ کر، اپنے مہربان رب کی چھوڑ کر بندہ اس کی مانے جو اللہ کا دشمن ہے، بندے کا دشمن ہے، شیطان کی مانے تو اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہوگا. فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. لوگوں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ حق ان یستحیا منہ من الناس. بندہ دیکھیں کئی سارے گناہ لوگوں کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے. کئی ایسے معاملات ہیں ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لوگوں کے ہاں اپنا حساب کتاب اچھا رکھنا چاہیے. فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے بندے کو حیا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے لوگوں سے بڑھ کر حیا کیا جائے. جس طرح بندہ لوگوں سے حیا کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اس سے بڑھ کر. دیکھیں ہم کتنے کام ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ چوری لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے، زنا چھپ کے کرتا ہے، دیگر کئی سارے گناہ کے کام ہے چھپ کے کرتا ہے، کسی بندے کو پتہ نہ چل جائے. اللہ کہتے ہیں بندوں سے شرماتے ہو، اللہ سے نہیں شرماتے. جس سے چھپ نہیں سکتے، ہمیشہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتے ہیں.
اس سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، پیارے نبی نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا اللہ سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام ویسے بڑے حیادار تھے، اللہ سے بڑی شرم کرنے والے تھے، حیا کرنے والے تھے، بڑے گناہوں سے بچنے والے تھے۔ کہنے لگے انا نستحیی من اللہ والحمد للہ، اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا، شرم کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، خالی زبان کے ساتھ کہے، یہ نہیں۔ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى، جو شخص کہتا ہے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، وہ میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، سارا کچھ اس نے دیا ہے، میں اس کی نعمتیں کھاتا ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا سارا کچھ وہی ہے اور اس کے سامنے میں نے پیش بھی ہونا ہے۔ فرمایا جو کہتا ہے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، وہ بندہ اپنے سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ جو ملحق چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے۔ سر کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دماغ کی، اپنی سوچوں کی حفاظت کرے، اپنی سوچوں کو مثبت بنائے، اچھی اچھی سوچیں، اچھے اچھے اس کے دماغ میں خیالات ہوں، گناہ کے خیالات اس کے دماغ میں گردش نہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں اس کے دماغ میں نہ گھومتی رہیں، ہمیشہ اس کے دماغ کی اندر سوچیں مثبت ہوں، اچھی سوچ کا مالک ہوں۔ اور سر کے ساتھ جو چیزیں ہیں، اس کی آنکھ ہے، اس کا کان ہے، اس کی زبان ہے، ان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کرے، غیبت، چغلی، جھوٹ، دو نمبری والی باتیں، گالی گلوچ، لعن طعن اپنی زبان سے نہ کرے، اپنے کانوں سے ہمیشہ اچھی بات سنے، غلط بات اپنے کانوں سے نہ سنے، اپنی آنکھوں کا استعمال درست کرے، اس چیز کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا اور کانوں کا زنا قرار دیا۔ فرمایا خالی شرمگاہ سے بندہ زنا نہیں کرتا، زنا فرمایا بندہ آنکھ سے بھی کرتا ہے، کان سے بھی کرتا ہے۔ فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بندہ آنکھ کے ساتھ وہ چیز دیکھے جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کان کا زنا وہ چیز ہے، وہ چیز سنے جس کا سننا اس کے لیے جائز نہیں ہے، گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، چغلیاں سنتا ہے، چسکے لے لے کے سنتا ہے، آنکھ کے ساتھ غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، فلم، ڈرامے، غلط مناظر، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ فرمایا جو بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، واقعتاً اللہ سے حیا کرتا ہے، وہ بندہ اپنی ان ساری چیزوں کی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اور فرمایا وہ بندہ اپنے پیٹ اور پیٹ کے ساتھ جو چیزیں ملحق ہے ان کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ میں، اپنے معدے میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے۔ کہتا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جانے دے، پیٹ کے ساتھ ملحق چیزیں اپنی شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کریں۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور جو بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، وہ اپنی موت کو یاد رکھے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد رکھے۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، کیا لے کے جاؤں گا؟ تو یہ حیا کا مفہوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا، فرمایا اللہ سے حیا کرو۔ اور جب بندہ اللہ سے حیا چھوڑ دیتا ہے، بندوں سے یہ حیا اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وہ چیزیں جو پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہیں، پہلی نبوتوں کے اندر بھی یہ بات مشترک ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حیا ایک بنیادی وصف ہے جو بندے کو گناہ سے بچاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا حیا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ کی شرم ہوتی ہے، بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، گناہوں سے بندے کو روکنے والی دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جنت کی طمع، اس کی امید،
اچھا کام کریں گے اللہ جنت دے گا، غلط کریں گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ چیز۔ اور دوسری چیز نیکی کا کام کرنے اور گناہ سے بچانے والی چیز اللہ سے حیا ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچتا ہے، اس بات کا احساس کہ وہ رب ہم پر بڑا مہربان ہے، اس کے بڑے انعامات ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، بڑی نعمتوں سے اس نے نوازا، اس کی تخلیق پر، اس کی جو پیدا کردہ چیزیں اس کے اوپر غور کرے اور اسے سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کچھ بنایا ہے، میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور میرے لیے اس نے کیا کچھ بنا رکھا ہے دنیا میں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، سارا کچھ میرے لیے بنا دیا۔ اور اگر دنیا میں اللہ کی بات مانوں گا، فرمایا تمہارے لیے ایک ایسی جنت بنا کے رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، انعام کے طور پر ایسا انعام، ایسی مہمانی، ایسی جنت بنا رکھی ہے کہ جس کو کسی دنیا کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے متعلق سنا بھی نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ایسے ایسے انعامات اللہ نے آخرت میں بنا کے رکھے، اس احساس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کروں گا کہیں وہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دراصل اس بات کا احساس نہیں ہے، بہت سارے لوگ بس ان کے ذہن میں یہی خاکہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محترم بھائیو، یہ احساس بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ پچھلے جمعے میں بتایا تھا میں نے، لاکھوں مائیں ایک طرف ہو جائیں اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، دنیا میں جتنی لوگ آپس میں محبتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی 100 رحمتوں میں سے صرف اور صرف ایک نازل کردہ رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 رحمتیں تو اللہ نے ابھی اپنے پاس بچا کے رکھی ہیں۔ اتنی رحمت کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا رب، یہ احساس کہ کہیں وہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کسی کی روزی روٹی بند نہیں کرتا، اللہ اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، جو کرنا ہے کرتا چلا جاؤ۔ اللہ کی یہ ناراضگی، بلکہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ رزق کی فراوانی یا تنگی یہ اللہ کی محبت یا اللہ کی ناراضگی کا معیار نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی بہت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اس کی لگامیں ڈھیلی کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کرتا بھی ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کے حوالے سے، اپنے اندر پائی جانے والی کمیاں کوتاہیاں اس کو دور کرنے کے حوالے سے ہر بندہ اس بات کا جائزہ لے، دیکھے کہ اس کے جسم میں، اس کے لباس میں، اس کے معاملات میں، اس کی عبادات میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں۔ اپنی شکل و صورت کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ آئیڈیل بنائیں، ان کا جیسا بننے کی کوشش کریں، شکل و صورت کے اندر بھی، لباس کے اندر بھی اپنا لباس اس طرح کا ہو، ہر چیز، عبادات میں، اپنے معاملات میں، 2 نمبری، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، سود، اس طرح کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دیا ہے، لعلکم تتقون، تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فرمایا وَإِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ، اللہ احکم الحاکمین اس رمضان کے اندر ہر دن، ہر رات بہت سارے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ ہر رات فرمایا اللہ رب العزت بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنی عرضیاں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ویسے بھی بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک حدیث میں
رات کا لفظ بھی موجود ہے، ایک میں دن کا بھی، کہ ہر دن اور رات میں اللہ رب العزت اس رمضان کے اندر لازمی طور پر ایک دعا بندے کی قبول کرتا ہے۔ بندہ طے کر لے کہ میں نے اس رمضان کے اندر کو 30 نہیں 60 باتیں جو اللہ نے لازمی فرمایا کہ میں نے قبول کرنی ہیں، اللہ سے یہ لے کے چھوڑنا ہے۔ اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ مجھے نیک بنا دے، اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، میرے دل میں نیکی کی محبت ڈال دے، گناہ کی نفرت ڈال دے، میرے مسئلے حل کر دے۔ ایک دعا کو ہر روز کی بنیاد پر طے کر کے اللہ یہ مجھ سے، میں نے تو اسے لے کے چھوڑنی ہے۔ یہ موقع ہے، اپنی اصلاح کا موقع ہے، اللہ سے کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانے کا موقع ہے۔ اور جو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا نا، اللہ رب العزت کو اس کے اوپر غصہ بھی بڑھاتا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین آئے تھے، آ کر ایک دعا کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اس پر آپ نے آمین کہنا ہے۔ دعا کیا تھی؟ پیارے جبریل نے دعا کی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اب اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ یہ بد دعا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا تھا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہیں، ہر انسان میں تھوڑا سا زنگ دلوں کا اترے تو ہر بندے کو اپنے اندر بڑی کمیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ زنگ اتارنے کے لیے ہے، یہ اللہ رب العزت نے زنگ اتارنے کے لیے دیا ہے، شیطان کو باندھ دیا، بندے کی طبیعت کے اندر نیکی کا ملان رکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ رمضان کی برکت ہے نا کہ رمضان کے اندر نمازی مسجدوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جمعے میں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو بندے کے دل میں نیکی کا ملان رکھا ہے، محبت رکھی ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ مسجد میں لے آیا، اللہ سے عہد کرے، اللہ لے آیا پکا رہوں گا۔ اللہ مسجد میں بھی لے آیا، اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں دیگر اس کے اوپر غور کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے عہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ سنہری موقع ہے اپنی گردن کو جہنم سے چھڑانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان سے کما حق ہو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے۔ جب یہ رمضان گزرے تو ہم جہنم سے آزاد کردہ اللہ کے بندوں میں اللہ تعالی ہمیں اپنا شمار کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھئی، رمضان المبارک کے اندر جماعت کی طرف سے مختلف علاقوں میں باری باری سحر و افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں یا کوئی مسافر ہیں ان کے لیے سحری افطاری کا جماعت اہتمام کرتی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو یہ سلسلہ آپ بھائیوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کروا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو روزے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ ویسے بھی رمضان کے اندر صدقہ خیرات کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عام روٹین کے اندر بھی آپ بڑا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان جس طرح دیگر کئی سارے نیکی کے کام کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت اس میں کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کثرت سے کرے بندہ، رات کا قیام اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان صدقات خیرات کے حوالے سے اس میں دوسروں کا احساس کرنا کہ خود بندہ بھوکا پیاسا رہ کر اس کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو یہ احساس کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے اس حوالے سے تعاون کریں۔ تو انشاءاللہ جو آپ اس میں کریں گے تو اس کے ساتھ جتنے لوگ افطاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے ساتھ
روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، جتنے لوگ سحری کریں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی